ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے استاد مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا سبحان محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے درس کے بعد میری لب کشائی یوں تو مناسب نہیں تھی کہ حضرت کے درس کے بعد کسی اور بات کی گنجائش نہیں، لیکن خود حضرت نے یہ حکم فرمایا کہ کچھ کلمات عرض کروں، اور معمول بھی یہ رہا ہے کہ ختم بخاری کے اس موقع پر میرے برادر بزرگ صدر دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدد ظلہم العالی کچھ بیان فرمایا کرتے ہیں. وہ اتفاق سے اس وقت سفر پر ہیں، اس لیے حضرت کا ارشاد ہوا کہ ان کی نیابت میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. گندم اگر بہم نہ رسد جو غنیمت است. اس لیے حضرت کے تعمیل ارشاد میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. اللہ جل جلالہ کا بے پایاں کرم و انعام ہے، اس کا شکر کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے آج ہمیں اپنے دارالعلوم کی تعلیمی مصروفیات کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مبارک درس جس میں ابھی اللہ تعالی نے ہم سب کو شرکت کی سعادت بخشی، یہ صحیح بخاری کا آخری درس تھا.
اللہ تعالی کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب امام بخاری کی کتاب ہے، اور حضرت والا دامت برکاتہم نے سارے سال از اول تا آخر اس کا درس طلبہ کو عطا فرمایا۔ آج الحمدللہ یہ مبارک سلسلہ تکمیل تک پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دارالعلوم کے تعلیمی سال کا بھی اختتام ہوا، کیونکہ یہ آخری درس ہوتا ہے دارالعلوم کے درس تمام دروس میں، جس پر تعلیم کا سلسلہ اس سال کے لیے ختم ہو جاتا ہے، اپنے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ سال کے شروع میں جب تعلیم کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت کون کہہ سکتا تھا کہ کون اس کی تکمیل میں شریک ہوگا، کون نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ان دروس کی تکمیل کریں، اور اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر انسان کی طاقت سے باہر، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے آسان طریقے پر اس بات کو یوں سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا نہیں ہو سکتا، انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، ہر انسان جب ایک سانس لیتا ہے تو ایک سانس کے اندر دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمع ہیں۔ سانس کا اندر جانا ایک نعمت، باہر آنا دوسری نعمت، کیونکہ اگر سانس اندر نہ جائے تو موت ہے، اور اندر جانے کے بعد باہر نہ آئے تو موت ہے۔ تو سانس کا اندر جانا ایک نعمت، باہر آنا دوسری نعمت، اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب۔ تو ایک سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو شکر واجب ہوتے ہیں۔ اب اگر انسان صرف ایک سانس کی نعمت پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو صرف ایک سانس کی نعمت پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور نعمتوں کی بات تو بات۔ تو اللہ جل جلالہ کی نعمتیں ہر آن ہر لمحے ہم سب پر بارش کی طرح برس رہی ہے، شمار بھی ممکن نہیں۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے جلیل القدر نعمت، سب سے عظیم الشان نعمت، جس کے برابر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو اپنے فضل و کرم سے اس ایمان کی نعمت سے نوازا، ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اس کی قدر و قیمت ہمیں آپ کو اس لیے معلوم نہیں ہوتی کہ ماں باپ سے وراثت میں مل گئی، اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کرنی نہیں پڑی، اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی قربانی دینی نہیں پڑی، اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی، اس واسطے اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں۔ اس کی قدر و قیمت پوچھئے بلال حبشی سے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی قدر و قیمت پوچھئے صہیب رومی سے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی قیمت پوچھئے زید بن حارثہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں سہیں، اذیتیں اٹھائیں، قربانیاں جھیلی، تب جا کر یہ نعمت حاصل ہوئی۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں گھر بیٹھے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، اور
گھر بیٹھے بغیر کسی مشقت کے یہ نعمت حاصل ہو گئی، اس لیے قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، ورنہ ساری نعمتوں پر سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والی نعمت یہ ایمان کی نعمت ہے۔ پھر ایمان کے بعد بھی سب سے عظیم نعمت اس کائنات کی وہ ایمان کے تقاضوں کے علم کی نعمت ہے کہ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے، کیا مطالبات رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اوپر کیا فرائض و واجبات ہوتے ہیں، اس کا علم یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت۔ یہ ادارہ دارالعلوم جس کے آج تعلیمی سال کا اختتام ہو رہا ہے، الحمدللہ اسی علم دین کی خدمت کے لیے اور اسی علم دین کو پہنچانے اور پھیلانے کے لیے کچھ اللہ والوں نے اپنے اخلاص کے ساتھ قائم فرمایا تھا، اور اسی راستے پر حتی الامکان چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کی فضا میں طرح طرح کے نعرے، طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کے اعتراضات وہ ان مدارس دینیہ اور ان دارالعلوموں کے اوپر کیے جا رہے ہیں، اور ایک سیلاب ہے اعتراضات کا، طعنوں کا، تشریعات کا جو ان مدارس کی طرف بہایا جا رہا ہے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت۔ اور بعض اوقات یہ جو سیلاب اعتراضات کا عمدہ ہوا ہے، یہ کچھ تو معاندین کی طرف سے ہے، جو دین کے دشمن، جو اسلام کے دشمن، جو اس روئے زمین پر اللہ کے کلمے کے غلبے کے دشمن، وہ یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اچھے خاصے پڑھے لکھے اور دین سے تعلق رکھنے والے بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، دانستہ یا نادانستہ وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مدارس دینیہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے بعض اوقات ہنسی میں کہ یہ مولوی جو ہے یہ ملامتی فرقہ ہے، یعنی جب کہیں دنیا میں کوئی خرابی ہوگی تو لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کو مولوی کے سر مرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولوی اگر جو کام بھی کرے اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی فی، کوئی نہ کوئی شبہ، کوئی نہ کوئی طعنہ تشنیع نکالنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں کہ مولوی جو ہے بیچارہ اگر وہ گوشہ نشین ہو، اپنا اللہ اللہ کر رہا ہے، بیٹھ کے قال اللہ قال رسول میں لگا ہوا ہے، گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہے، تو اعتراض یہ ہے کہ ارے بھائی یہ مولوی یہ تو دنیا سے بے خبر، دنیا کہاں جا رہی ہے، اور ان کو جناب یہ اپنے بسم اللہ کے گنبد سے نکلنے کی فرصت نہیں۔ اگر کوئی مولوی بیچارہ گوشے سے نکل کر اصلاح کے لیے یا کسی کام کے لیے باہر نکل آئے، لیے صاحب یہ مولوی صاحب ہے، ان کا تو کام یہ تھا کہ یہ اپنا مدرسے کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے، اور آج یہ جناب سیاست میں اور حکومت کے معاملات کے اندر دخل اندازی انہوں نے شروع کر دی۔ اگر مولوی بیچارہ ایسا ہو کہ اس کے پاس مالی وسائل کا فقدان ہو اور فقر و افلاس کا شکار ہو، تو دیکھو صاحب یہ مولوی صاحب ہیں، ان کو ساری دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے، اور انہوں نے مدرسوں کے اندر اس بات کا انتظام نہیں کر رکھا کہ اپنے طالب علموں کے لیے کوئی مالی وسائل ان کے مہیا ہوتے، یہ یہاں سے نکل کے کہاں جائیں گے، کہاں سے روٹی کمائیں گے، کہاں سے گزارا ہوگا۔ اگر کسی مولوی کے پاس پیسے زیادہ آ گئے
لیجیے صاحب مولانا صاحب ہیں اور یہ کہاں مولانا صاحب اور ان کے پاس تو جناب یہ لکھپتی اور کروڑپتی بنے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ہمارا دولت بہت آ گئی، تو اس بیچارے کی کسی حالت میں بھی معافی نہیں۔ یہ مولوی ملامتی فرقہ ہے، ہر حالت میں اس کے اوپر اعتراض ضرور ہوگا اور تانا ضرور ہوگا۔ تو پھر ایک قوم تو وہ ہے جو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پروپیگنڈا کر کے اناد کے ذریعے وہ پھیلانا چاہتی ہے اس اہل علم اور طلباء کے خلاف بدظنیاں بدگمانیاں۔ خوب سمجھ لو کہ در حقیقت اس پروپیگنڈے کے پشت پر سوائے اسلام دشمنی کے اور کچھ نہیں، اس لیے کہ اسلام دشمن اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کی حقیقت سے واقف ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر الحمدللہ اسلام کی جو ڈھال بنا ہوا ہے وہ یہی بوریا نشینوں کا فرقہ ہے۔ انہی بوریوں پر بیٹھنے والوں نے الحمدللہ اسلام کے لیے ڈھال کا کام انجام دیا ہے، اور جانتے ہیں کہ جب تک یہ مولوی اس روئے زمین پر موجود ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس زمین سے اسلام کا بیج نہیں مٹایا جا سکتا۔ اور یہ آنکھوں سے مشاہدہ ہے کہ جس جگہ یہ بوریے پر بیٹھنے والے مولوی ختم ہو گئے وہاں دیکھو کہ اسلام کا کس طرح حلیہ بگاڑا گیا، کس طرح اسلام کے خلاف تحریفات کا بازار گرم ہوا اور کس طریقے سے اسلام کا نام و نشان مٹانے کی سازشیں کامیاب ہوئیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ نے بہت دنیا دکھائی اور عالم اسلام کے ایسے خطوں کے اندر بھی جانے کا اتفاق ہوا جہاں ان مدارس کا بیج مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ کھلی آنکھوں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے کسی چرواہے کو قتل کر دینے کے بعد بھیڑوں کا کوئی نگہبان نہیں ہوتا اور بھیڑیے ان کو پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، اس طریقے سے عام مسلمانوں کا عالم یہی ہو چکا ہے۔ میرا عراق جانا ہوا، بغداد، اور یہ بغداد وہ شہر ہے جو صدیوں تک عالم اسلام کا پایہ تخت رہا، جہاں خلافت عباسیہ کا جاہ و جلال دنیا نے دیکھا اور جہاں علوم و فنون کے بازار گرم ہوئے، جہاں ان کی قندیلیں روشن ہوئیں، اس بغداد کے اندر آج جب میں پہنچا معلوم کیا کہ بھائی کوئی مدرسہ، کوئی علم دین کا مرکز جہاں پر علم دین کی تعلیم دی جاتی ہو، وہ کہیں اس کا کوئی پتہ نشان معلوم ہو تو میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس کا کہیں نام و نشان نہیں۔ اب سارے مدارس اسکولوں اور کالجوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اگر دین کی تعلیم ہے تو وہ یونیورسٹیوں کے خاص دینیات کی فیکلٹیز ہیں، ان کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، اور ان میں کیا صورت ہے کہ اساتذہ جو پڑھانے والے ہیں ان کو دیکھ کر یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ عالم تو پوجا مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، اور ان اداروں کے اندر مخلوط تعلیم، مرد عورت ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اسلام ایک نظریہ ہو کر رہ گیا، ایک ایسا نظریہ، ایک ایسا فلسفہ جس کو ایک تاریخی نظریے اور فلسفے کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، زندگیوں میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ جیسے مستشرقین پڑھتے ہیں، آج جا کر دیکھو امریکہ اور یورپ اور کینیڈا کی یونیورسٹیوں کے اندر، وہاں پر بھی اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر بھی اسلام پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پر بھی حدیث، فقہ اور تفسیر کی تعلیم ہو رہی ہے، اور ان کے مقالات اگر آپ پڑھو تو مقالات پڑھنے سے ایسی ایسی کتابوں کے نام نظر آئیں گے جو بعض اوقات ہمارے سیدھے سادے مولوی صاحبان کو پتہ بھی نہیں ہوتے، اتنے تحقیق کے ساتھ بظاہر کام ہو رہا ہے۔ لیکن آخر وہ دین کی تعلیم کیا ہوئی جو انسان کو ایمان کی دولت بھی عطا نہ کر سکے،
صبح سے لے کر شام تک اسلامی علوم کے سمندر میں غوطے لگانے کے باوجود اسی طرح تشنہ کام لوٹتے ہیں اور اس کے ایک قطرے سے اپنا حلق بھی تر نہیں کرتے. جس طرح وہاں اسلام کی تعلیم ہو رہی ہے اسی طرح اسلامی ملکوں کے اندر بھی یونیورسٹیاں ہیں, وہاں پر کلیت الشریعہ ہے اور کلیت اصول الدین ہے اور اس کے اندر پڑھایا جا رہا ہے, لیکن اس علم کا اور ان علوم کا کوئی اثر زندگی پر نظر آئے یہ نظر نہیں آتا, بیج مار دیا گیا. پھر بھی میں نے پوچھا کہ بھائی چلو اگر پیچھے کسی مدرسے نہ چاہیے تو کوئی ایسے عالم جو پرانے طریقے کے ہوں اور پڑھے ہوئے ہوں اسی انداز سے, ان کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کی قدم بوسی ہو جائے, ان کی زیارت ہو جائے. تو پتہ چلا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس جو مسجد ہے اس مسجد میں ایک مکتب قائم ہے. اس مکتب کے اندر ایک قدیم طرز کے استاد رہتے ہیں جنہوں نے قدیم طریقے سے پڑھا ہے, شیخ عبد الکریم المدرس. تو میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا ان کی خدمت میں پہنچ گیا. میں نے جا کر سلام دعا کی, دیکھ کر واقعی معلوم ہوا, ان کو دیکھ کر پتہ چلا کہ کسی عالم کی, کسی اللہ والے کی زیارت ہوئی. وہ انہوں نے انہی گوریوں میں بیٹھ کر, انہی چٹائیوں پر بیٹھ کر, یہی روکھی سوکھی کھا کر, موٹا جھوٹا پہن کر یہ تعلیم حاصل کی تھی. تو ان کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علوم شریعت کے انوار نظر آئے اور ان کو کی خدمت میں, ان کی صحبت میں بیٹھ کر, چند لمحے بیٹھ کر معلوم ہوا کہ انسان جنت کی فضا میں آ گیا. میں نے ان سے سلام دعا کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو, میں نے بتلایا. تو انہوں نے دارالعلوم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی. پوچھنے لگے بھائی جس مدرسے میں تم پڑھتے پڑھاتے ہو وہ کیسا مدرسہ ہے؟ میں نے بتایا. پوچھنے لگے اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے, کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ میں نے کتابوں کا نام لیا. تو جب میں نے ان کتابوں کا نام لیا جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں تو بلا مبالغہ ان کی چیخ نکل گئی اور وہ رو پڑے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. چلے اب تک یہ کتابیں تمہارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ پڑھایا. کہا کہ ہم تو آج ان کا نام سننے سے بھی محروم ہو گئے اور آج مجھے ان کا نام سن کر رونا آ گیا کہ یہ کتابیں تھیں جو اللہ والے پیدا کیا کرتے تھے, یہ کتابیں تھیں جو مسلمان پیدا کیا کرتی تھی, مسلمان گھر پیدا کیا کرتی تھی. ہمارے ملک سے تو ان کا خاتمہ ہوگا. تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ اپنے ملک کے اہل علم تک اور عوام تک پہنچا دیجئے کہ خدا کے لیے اور ہر چیز کو برداشت کر لینا مگر اس طرز کے مدرسوں کو ختم کرنا برداشت نہ کرنا. دشمنان اسلام کیونکہ اس راز سے واقف ہیں کہ جب تک یہ سیدھا سادہ مولوی, جب تک کہ یہ بوریے پر بیٹھنے والا مولوی اس معاشرے کے اندر موجود ہے, اس قوم کے دل سے ایمان کو کھرچا نہیں جا سکتا. اس واسطے وہ ہر طرح سے اس کے خلاف پروپیگنڈے کے اوپر اس نے اپنی پوری مشینری لگائی ہے. اقبال مرحوم, علامہ اقبال شاعر مشرق, ان کے بارے میں یہ باتیں تو بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے ملا کے بارے میں بڑے طنز آمیز کلمات کہے ہیں, لیکن ایک جگہ ایک ایسی بات کہہ گئے جو حقیقت تک انسان کو پہنچانے والی ہے. انہوں نے انگریزوں اور دشمنان اسلام کی زبان سے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شعر کہا افغانستان کے بارے میں. کہا کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج, افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. افغانیوں کی دینی غیرت کو اگر تباہ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو.
جب تک یہ ملا بیٹھا ہوا ہے ان کے کوہ دمن کے اندر، اس وقت تک ان کے دل سے ایمان کی غیرت کو مٹایا نہیں جاتا۔ تو یہ راز دشمن پہچانتا ہے اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ 1400 سال پرانے لوگ ہیں، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، یہ رجت پسند لوگ ہیں، ان کو دنیا کے حالات کی خبر نہیں ہے، ان کو دنیا کے حالات میں، اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ نہیں ہے، ان کے پاس دنیاوی علوم و فنون نہیں ہے، اور آج انہوں نے دنیا کو اور امت مسلمہ کو یہ الٹا پہیا چلانے کی کوشش میں ہے، یہ پیچھے لے جانے کی کوشش میں ہے۔ یہ نعرے بار بار لگائے جاتے ہیں اور آج پھر ان کی صدائے بازگشت ہمارے ملک میں سنائی دے رہی ہے۔ اور تو اور کہا جاتا ہے کہ یہ دینی مدارس اب دہشت گرد بن گئے، یہ دینی مدارس اب ترقی کے دشمن بن گئے ہیں، اور ان کے اوپر دہشت گردی کا تانا، ان کے اوپر بنیاد پرستی کا تانا، ان کے اوپر رجت پسندی کا تانا، ان کے اوپر تنگ نظری کا تانا، ان کے اوپر ترقی کے دشمن ہونے کا تانا، ان کے اوپر ساری دنیا کے تانوں کی بارش اس بیچارے مولوی کے اوپر برسائی ہوئی ہے۔ لیکن یہ مولوی ہے بڑا سخت جان۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی بڑا سخت جان ہے، اس کے اوپر چاہے ان تانوں کی بارش کر دو، لیکن جب کوئی آدمی اس کوچے میں داخل ہوتا ہے تو الحمدللہ کمر مضبوط کر کے داخل ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ سارے تانے مجھے سہنے پڑیں گے، اس کو پتا ہے کہ دنیا مجھے برا کہے گی، اس کے باوجود یہ سب ان سب تانوں کا استقبال کر کے ان کا خوش آمدید کہہ کر داخل ہوتا ہے۔ جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی، اس گلی میں تو آتا ہی وہ ہے کہ جس کو پتا ہے کہ یہ سارے تانے مجھے سہنے پڑیں گے۔ یہ تانے در حقیقت اگر اللہ تبارک و تعالی حقیقت دی نگاہ عطا کرے، یہ تانے ایک داعی حق کے گلے کا زیور ہے، اس کے سر کا تاج ہے۔ یہ وہ تانے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی سنے، جو انبیاء کرام کے وارثوں نے بھی سنے، اور قیامت تک یہ تانے دیے جاتے رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے رکھے، اپنے لیے اخلاص عطا فرمائے، اپنی رضاجوئی کی فکر عطا فرمائے تو یہ تانے بے حقیقت ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا جب یہ مولوی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوگا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ آج وہ وقت آئے گا جب یہ تانے دینے والوں کی گلے بیٹھ جائیں گے، ان کی آواز دھیمی پڑ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت میں اس بے حقیقت اور اس بدنام زمانہ فرقے اور طبقے ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور شوقت عطا فرمائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت در حقیقت اللہ عطا فرماتا ہے، یہ مخلوق کے عطا کرنے سے عزت نہیں ملا کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دینی مدارس ان تمام تانوں کے طوفان میں الحمدللہ زندہ ہے، اور جب تک اللہ جل جلالہ کو منظور ہے اس دین حق کا بقا، اس وقت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ لوگ ہزار تانے دیا کریں، ان کے تانوں کی پرواہ نہیں۔ تو آج ہمارے ماحول کے اندر یہ بار بار آوازیں اٹھتی ہیں کہ ان دینی مدارس کو بند کر دو، ان کا سلسلہ ختم کر دو۔ بہت سے لوگ بیچارے، میں نے عرض کیا کہ اگرچہ براہ راست اناد کی وجہ آج تک مجھے کوئی ایک مثال ایسی دے دو کہ کوئی مولوی فاقوں مرا ہو یا بھوک کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہو۔ بہت سے پی ایچ ڈی کی مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو، بہت سے ماسٹر کی ڈگری حاصل رکھنے والوں کی مثالیں میں دے دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے خودکشی کر لی،
اور حالات سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ختم کر لیا. لیکن ایک مولوی مجھے نہیں بتا سکتے کہ جس نے اپنے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی ہو, یا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ بھوکوں مر گیا, فاقوں مر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مولوی کا بھی انتظام کرتا ہے, اور ایسا کرتا ہے کہ دوسروں سے بہتر کر دیتا ہے. ایک مرتبہ اس دنیا کا خاصہ یہ ہے, میرے طالب علم ساتھیوں اچھی طرح سمجھ لو, اس دنیا کا خاصہ یہ ہے کہ جتنا آدمی اس دنیا کے پیچھے دوڑے گا دنیا اس سے بھاگے گی, اور جتنا اس دنیا سے بھاگے گا دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی. اس کی مثال کسی نے کہا ہے سائے کی طرح ہے, انسان کے سائے کی طرح. انسان کا سایہ ہوتا ہے نا, وہ اگر آدمی سائے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے تو سایہ اس سے آگے بھاگتا رہے گا, اس کو پکڑ نہیں سکتا کبھی. اور اس سے منہ موڑ کر پیچھے بھاگنا شروع کر دے تو سایہ اس کے پیچھے ہو لے گا. تو یہ دنیا کا حال بھی یہ ہے کہ جتنا انسان اس دنیا کا طالب ہوگا دنیا اس سے بھاگے گی, اور جتنا اس سے ایک مرتبہ منہ موڑ لے گا, سچے دل سے منہ موڑ لے گا, تو چاہتی ہی دنیا وہی راغمہ, دنیا اس کے آگے آئے گی, ذلیل ہو کر آئے گی, وہ ٹھوکریں مارے گا پھر بھی اس کے قدموں میں آ کر گرے گی. اور آنکھوں سے دیکھ لو کہ جن اللہ کے بندوں نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا, اور اس کی خاطر دنیا کو ایک مرتبہ ٹھوکر مار دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدموں میں لا کر ڈھیر کیا اس دنیا کو, اس طرح ڈھیر کیا کہ دوسروں کے لیے قابل رشک بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظام کرتے ہیں اور آنکھوں سے دکھاتے ہیں کہ اللہ والوں کی عزت کیا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بس اپنے فضل و کرم سے ہمیں اخلاص عطا فرما دے اور اپنا بنا لے. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا فرما دے اور ہمیں اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما دے, پھر انشاءاللہ دنیا آخرت میں کہیں گھاٹا نہیں. تو بھائی یہ مولوی کی روٹی کی فکر فی الحال آپ لوگ چھوڑ دو. ہاں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے روٹی کا کفیل, انشاءاللہ وہ دے دے گا. وہ حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی وہ کتوں کو دیتا ہے, گدھوں کو دیتا ہے, خنزیروں کو دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حامی لوگوں کو کیوں نہیں دے گا؟ اس واسطے یہ دارالصنائع اور اس قسم کے کاموں کی فکر چھوڑ. ہاں, ایک دین کے حامل کو واقعتاً اپنے دین کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے اور اس دین کے پیغام کو لوگوں تک مؤثر انداز میں پہنچانے کی خاطر کچھ بے شک ضرورت ہوتی ہے کہ حالات زمانہ سے واقف ہو. اس غرض سے انسان جو کچھ پڑھے اور پڑھائے وہ دین کا حصہ ہے, وہ دنیا کا حصہ نہیں. لیکن یاد رکھو کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے مولوی کو بڑھئی بنا دیا, مولوی کو بڑھئی بنا کے بٹھا دیا اور لوہار بنا کے بٹھا دیا تو بھائی پھر بڑھئی ہو جائے گا. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے منطق کا قاعدہ ہے کہ نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے, نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے. تو ایک مولوی ہے لیکن ساتھ میں اس نے اپنا بڑھئی گیری بھی سیکھ لی, کہیں گھڑی سازی سیکھ لی, کہیں لوہار کا کام سیکھ لیا, اور اس نے کہا بھائی سارا وقت تو لگاؤں گا اس کام میں, اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا بے پیسے کے بغیر تنخواہ کے کام کروں گا. تو نتیجہ پھر ارذل کے تابع ہو جاتا ہے, یعنی پھر وہ بڑھئی بن جاتا ہے, پھر مولوی نہیں رہتا. اللہ. ایک واقعہ اور اسی سلسلے کا اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے دارالعلوم دیوبند کے, بڑے نامی گرامی بڑے عالم حضرت مولانا محمد سہول صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ. یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے, جنہوں نے حضرت کی بہت صحبت اٹھائی. یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے. پڑھانے کے دوران پڑھاتے پڑھاتے خیال آیا کہ بھئی یہ تو ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہیں, اس کی تنخواہ لیتے ہیں, تو یہ تو ایک مزدوری ہو گئی. پڑھا رہے ہیں اور اس کی تنخواہ لے رہے ہیں تو مزدوری ہو گئی.
دین کی خدمت تو نہ ہوئی. دین کی خدمت تو وہ ہے جو بغیر تنخواہ کے کی جائے, کوئی معاوضہ لیے بغیر کی جائے, جیسے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو اس واسطے یہ جو ہم تنخواہ لے کر پڑھاتے ہیں, اس سے پتہ نہیں اجر و ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو اس واسطے ایسا کریں کہ کوئی مشغلہ اپنے معاش کے لیے ایسا اختیار کریں کہ جس میں اپنے گزارا ہو جائے, اور جو فارغ وقت ملے اس میں اللہ کے دین کی خدمت کریں بغیر معاوضے کے. کہیں خطاب کرنے چلے جائیں, کہیں واز کہہ دیا, کہیں کوئی فتویٰ لکھ دیا, کہیں تقریر تصنیف کر دی, یہ خیال دل میں آیا. تو اسی دوران ایک سرکاری مدرسے سے کہ سرکاری تعلیم گاہ سے پیشکش آ گئی کہ آپ ہمارے یہاں آ کر پڑھائیں اور اس میں آپ کو اتنی تنخواہ آپ کو دی جائے گی. اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرکاری جو ادارے ہوتے ہیں اس میں استاد کا کام بڑا ہلکا ہوتا ہے. سارے دن میں مشکل سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھانے کا, اور پڑھانے کے لیے بھی کوئی ایسا مواد اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ اس کو مطالعہ کرنے میں ضرورت ہو. یہ بیچارہ مولوی جو دینی مدارس کے اندر 5-5 گھنٹے پڑھاتا ہے اور 5 گھنٹے کے لیے 10 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے, یہ کولو کا بیل وہاں نہیں پایا جاتا ان علاقوں میں. تو وہاں 2 گھنٹے پڑھایا اور چھٹی. تو مولانا نے سوچا کہ بھئی یہ جو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں دین کی خدمت کروں بغیر معاوضے کے, اس کا اچھا موقع ہے. وہاں جا کے 2 گھنٹے پڑھاؤں گا اور باقی 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے فارغ ہے, تو اس میں فتویٰ, اس میں تصنیف, اس میں تعلیم, اس میں واز, یہ بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی اجرت کے انجام دوں گا. تو حضرت شیخ الہند سے عرض کیا کہ حضرت میں یہ مجھے پیشکش آئی ہے اور میں اس لیے جانا چاہتا ہوں. حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ اچھا بھائی تمہارے دل میں اگر داعیہ ہے جا کے دیکھ لو, تجربہ کر لو. ذہن میں یہ بات آئی کہ روکوں گا اس وقت تو داعیہ قوی ہے اور اس وقت میں روکنا مناسب نہیں, تو کہا کہ جا کے دیکھ لو. تو یہ کہہ کر وہ چلے گئے. 6 مہینے گزرے. 6 مہینے کے بعد کئی چھٹیوں میں آئے دیوبند. جب آئے تو پہلی ملاقات میں حضرت شیخ الہند نے پوچھا کہ بھائی مولانا سہول صاحب تم وہاں پر گئے تھے اس خیال سے کہ وہاں جا کر بلا معاوضہ دین کی خدمتیں انجام دو گے, تو یہ بتاؤ اس ہفتے میں کتنی تصنیفیں کی تم نے اور کتنے فتوے لکھے اور کتنے واز کہے, ذرا اس کا حساب تو دے دو. حضرت مولانا رو پڑے اور فرمایا کہ حضرت شیطان نے دھوکہ دیا. بات دراصل یہ ہے کہ جو کچھ اس دارالعلوم کی فضا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے تھے, وہاں جا کر آدھی بھی توفیق نہیں ہوئی, حالانکہ وقت اس سے کئی گنا زیادہ تھا. تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس کی فضا میں ایک یہ برکت اور نور رکھا ہے کہ اس میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ دھوکہ نہ لگے, اگر اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے تو یہ تنخواہ جو مل رہی ہے مدرس کو, یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تنخواہ نہیں ہے, یہ در حقیقت نفقہ ہے اس کا, اور اس نفقے کو اسی نفقے کی بنیاد پر انجام دیتے ہوئے اس میں رہتے ہوئے کام کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے. میں اپنا ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں, ذاتی مشاہدہ, اور شاید سارے میرے رفقا اس کی تائید فرمائیں گے کہ جس زمانے میں دارالعلوم میں درس ہو رہا ہوتا ہے, درس جاری ہوتا ہے, اس زمانے کا مقابلہ چھٹی کے زمانے سے کر کے دیکھ لو. جب چھٹی کا زمانہ آتا ہے تو پہلے سے منصوبہ بناتے ہیں کہ بھائی چھٹی کا زمانہ ہے, ذرا وقت ملے گا, فرصت ملے گی, فلاں کام کریں گے. لیکن جتنا کام درس کے زمانے میں ہو جاتا ہے چھٹی میں اتنا کام نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس میں یہ برکت عطا فرمائی. تو اس واسطے یہ دھوکہ نہ لگے کہ صاحب ہم تو تنخواہ لے رہے ہیں اس واسطے ہماری خدمت کیا. یہ تنخواہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اخلاص عطا فرمائے, اپنی رضا جوئی کی فکر عطا فرمائے, یہ تنخواہ نہیں, یہ نفقہ ہے. بقول حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان کے رحمۃ اللہ تعالیٰ سرہ.
اور اس میں رہ کر دین کی خدمت انجام دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ وہ زیادہ سے زیادہ خدمات کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ بات اس لیے زبان پر آ گئی اس وقت کہ بہت زور کا طوفان مچا ہوا ہے ان مدرسوں کے بارے میں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ان مدرسوں سے نکلتے ساری کھیپ آپ تیار کرتے ہیں. اب اس سال جو ہمارے ہاں دارالعلوم میں طالب علم جنہوں نے تعلیم پائی ان کی تعداد سب ملا کر 2850 طالب علم تھے جو مختلف درجات میں ہمارے یہاں پڑھتے رہے اس دارالعلوم میں. جو مکاتب مختلف شہر کے حصوں میں قائم ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, ان کی تعداد 5,000 سے 5-6,000 سے زیادہ ہے. لیکن جو اس دارالعلوم میں پڑھتے رہے ان کی تعداد 2,850 تھے. اور اس سال دور حدیث جنہوں نے ابھی درس بخاری آخری درس حاصل کیا دور حدیث میں 158 طالب علم تھے جو اس سال الحمدللہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, الحمدللہ عالم بن رہے ہیں. 158 لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے اتنی بڑی کھیپ تیار کر دی, 158 طالب علم کو مولوی بنا دیا, تو یہ کہاں جائے گی, یہ کھپے گی کہاں؟ آج کل ایک بہت لفظ لوگوں کی زبان پر آتا ہے, اس کا کیریئر کیا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے. یہ اس کے کیریئر کی بھی کوئی فکر کی آپ نے کہ نہیں کی؟ یہ اس کا مستقبل کیا ہوگا, یہ کہاں جا کے کھپے گی, کہاں جا کے لگے گی, اور کیا اس کا ذریعہ معاش ہوگا, کیریئر کیا بنے گا اس کا. یہ بہت لوگ سوال کیا کرتے ہیں ہم. تو بھائی کیریئر کی ایک بات آپ کو سنا دوں. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے. بغداد میں ان کا مزار ہے, میں بھی ان کے مزار پر حاضر ہوا. اللہ, ایک مرتبہ یہ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ, ایسے ہی تفریح کے لیے. تو اسی وقت دریائے دجلہ میں ایک کشتی گزری. اس کشتی کے اندر کچھ آزاد منش قسم کے نوجوان اور باز طبیعت سوار تھے اور گاتے بجاتے جا رہے تھے. گانا بجانا ہو رہا تھا, رنگ رلیاں منائی جا رہی تھی. جب کشتی پاس سے گزری دیکھا 2 مولوی قسم کے آدمی جا رہے ہیں, تو مولوی تو ہے ہی نا ملامتی, تو اس کو دیکھ کر رگے ذرافت پھڑک اٹھی, تو کوئی فکرہ بھی چست کر دیا اسی حالت میں. یعنی اس رنگ رلیوں کے عالم میں کوئی مولوی نظر آ جائے اور اس کے اوپر کوئی فکرہ چست کرنے کا موقع مل جائے, اس سے اچھی اور کیا بات. تو انہوں نے کوئی فکرہ بھی چست کر دیا. تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں جو صاحب ان کے ساتھ تھے, انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ ایسے بددین لوگ ہیں کہ خود تو ہیں فسق و فجور میں مبتلا, جو اللہ والے ہیں ان کی شان میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کرتے جا رہے ہیں, آپ ان کی آنکھ میں بد دعا کر دیجیے. یہ آدمی بد دعا کے لائق ہے, ان کی آنکھ میں بد دعا کر دیجیے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ یا اللہ آپ نے ان نوجوانوں کو اس دنیا میں مسرتیں عطا فرمائی ہیں, تو اے اللہ ان کو آخرت کی مسرتیں بھی عطا فرما. ان دنیا کے اندر ان کو مسرتیں عطا فرمائی تو آخرت کی مسرتیں بھی عطا فرما. ساتھی کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو کہا تھا بد دعا کر دیجیے, آپ نے تو ان کے حق میں دعا دے دی. کہا کہ بھائی تیرا کیا نقصان ہوا, میں نے یہ دعا دی ہے کہ جب دنیا کے اندر ان کو مسرتیں حاصل ہیں تو آخرت میں بھی حاصل ہو جائے, اور آخرت میں حاصل اسی طرح ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے گا, تبھی تو آخرت کی مسرتیں حاصل ہوں گی. تو یہ دعا کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ ان کی اصلاح کر دیجئے, ان کو صحیح معنی مسلمان بنا دیجیے, تاکہ جب دنیا میں یہ خوشی منا رہے ہیں تو آخرت کے اندر بھی خوشی منائیں. یہ دعا مانگی ہے. تو بھائی در حقیقت یہ جو دینی مدارس ہیں, یہ جتنا بھی کوئی طالب علم یہاں پر تعلیم حاصل کرتا ہے, کسی کی نیت خراب ہو تو اللہ ہی جانے, لیکن ظاہر یہ ہے کہ جو آدمی اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا وہ در حقیقت حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت پر عمل کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے
کہ میرے دنیا کے دوسرے رفقا ان کی جس طرح دنیا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی بہتر کر دے اپنی رحمت سے. تو یہ آخرت اپنی بھی بہتر بنانے کے لیے دوسروں کی بھی بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں یہاں پر. یہ ان کا کیریئر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ان کا کیریئر اللہ تبارک و تعالیٰ خراب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ان کی اتنی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں. اصل فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس ایمان پر قائم رکھے, یہ دولت جو عطا فرمائیے یہ قائم رکھے اور دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق ہو. اس کے لیے یہ ادارے قائم ہیں. الحمدللہ آپ اتنی بات بھی اگر کوئی آدمی سوچ لے تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس تائید سے ان اداروں کو نوازا ہے. بہت سو کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہ دارالعلوم جو جس میں آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ماہانہ خرچہ پتہ ہے کتنا ہے؟ یعنی اوسطاً اس مہینے 23 دن کا خرچہ 18,16,174 روپیہ. 18,16,174 روپیہ 23 دن کا خرچ. اور کسی مہینے 40 لاکھ کا چیک کاٹنا پڑتا ہے, کسی مہینے 35 لاکھ کا کاٹنا پڑتا ہے, اس لیے کہ تعمیرات کا سلسلہ مستقل جاری ہے. تو سالانہ خرچ اگر لگایا جائے تو یعنی اگر اوسطاً 20 لاکھ کا خرچہ بھی ماہانہ سمجھے تو کتنا بنا 2,40,00,000 کا خرچہ ہے. اور یہ آپ کو بتا دوں اس کا کوئی بجٹ نہیں بنتا اس ادارے کا. یہ ایسا 2,40,00,000 روپے سالانہ کے خرچ کا کوئی ادارہ دنیا میں آپ مجھے دکھا دیجئے علاوہ اس دینی مدارس کے جس کا بجٹ نہ بنتا ہو, جس کا میزانیہ نہ تیار ہوتا ہو. اس کا کوئی میزانیہ تیار نہیں ہوتا. ہمیں نہیں معلوم کہ کتنا خرچ ہوگا اور کتنی آمدنی آئے گی. آج تک بجٹ تیار نہیں ہوا. اور یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا 2,40,00,000 سالانہ کا خرچ ہے تمہارا, تو کوئی ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ تو ذریعہ آمدنی بھی بتا دوں کہ مستقل ذریعہ آمدنی جس کے بارے میں یقین سے معلوم ہو کہ یہ آئے گا وہ صرف کچھ جائیدادیں ہیں جو کرائے پر دے رکھی ہیں, کچھ زمینیں کچھ لوگوں نے وقف کیا ہے, مکانات وغیرہ وہ کرائے پر دے رکھی ہیں. ان کا مجموعی ماہانہ آمدنی ان سے بمشکل 50,000 کے قریب ہوتی ہے, 50-60 کے درمیان, 50-60 ہزار روپے. 20 لاکھ میں سے جو متعین آمدنی ہے وہ 50-60 ہزار روپیہ ہے ماہانہ. لوگ پوچھتے اور کہاں سے آتا ہے؟ تو میں جواب میں عرض کیا کرتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے, بھیجنے والا بھیجتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ جواب کوئی مبالغہ نہیں, بالکل حقیقت پر مبنی جواب ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ باقی 19.5 لاکھ روپے کہاں سے آ رہے ہیں, کس طرح آ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم. کوئی چندے کی اپیل, کوئی اشتہار کبھی دیکھا آپ لوگوں نے کہیں اخبار میں, کہیں اشتہار میں, کسی جگہ جہاں دارالعلوم کراچی کی طرف سے اپیل کی گئی ہو کہ بھائی فلاں دارالعلوم کے اندر اتنا خرچ ہوتا ہے, آپ اس کے اندر چندہ دیں؟ کوئی اخبار اشتہار میں میرے خیال میں آپ نے نہیں دیکھا ہو. کوئی اپیل اس معنی میں کہ کہیں جا کر لوگوں سے جا کر کہا جاتا ہو کہ بھائی آپ چندہ دیں؟ الحمدللہ یہ بھی نہیں. اور تو اور ٹیلی فون اٹھا کر کسی سے کہنا بھی معمول نہیں ہے. کہ اب اس شعبان کے مہینے میں اتفاق سے جب میں امریکہ جا رہا تھا آج سے 15 دن پہلے, تو اس وقت پتہ چلا کہ شعبان کے مہینے کے اخراجات موجود نہیں, جو بیلنس ہے وہ شعبان کے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہے. تو سوائے ایک آدھ دوست کے جو جن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ہر وقت فکر مند رہتے ہیں, ان سے زبانی ذکر کر دیا کہ بھئی یہ صورتحال ہے, بس. کسی سے ٹیلی فون اٹھا کر بھی نہیں کہا. الحمدللہ
البتہ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے ایک بات سکھا گئے ہیں کہ جب کبھی ایسا موقع پیش آئے تو بھائی ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیا کرو. تو الحمدللہ اس کی توفیق ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے, اس سے مانگ لیا. ابھی تک مجھے آنے کے بعد میں نے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی اب پوزیشن کیا ہے, ابھی تک مجھے نہیں معلوم, ابھی تک نہیں معلوم. لیکن الحمدللہ کوئی کام ضرورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ روکتے نہیں ہے. اور یہ صدقہ ہے, در حقیقت ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں, صدقہ ہے یہ ہمارے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے اخلاص کا, ان کی نالے نیم شبی کا, اور ان کے بعد میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے دعاؤں کا اور ان کے اخلاص کا, کہ اس کا ثمرہ ہے کہ آج ہم اس کا پھل اب تک کھا رہے ہیں. اگر ہمارے زور بازو پر چھوڑا جاتا تو یہ اتنا بڑا ادارہ نہیں چل سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کی دعاؤں اور اخلاص کے نتیجے میں الحمدللہ اس کو چلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے کفیل ہیں. اور یہ بات فرما دی تھی میرے والد ماجد, دکان نہیں کھولی ہے جس کا ہر لمحہ ہر وقت چلتا رہنا ضروری ہو. جب تک اصول صحیحہ کی بنیاد پر اس کو چلا سکو چلاؤ, اور جب یہ خیال ہو کہ اصول کو پامال کرنا پڑے گا, جب یہ خیال ہو کہ دین کی بے توقیری کرنی پڑے گی, اس میں تالا ڈال دینا بند کر کے الگ ہو جانا. یہ وصیت کر کے تشریف لے گئے تھے, اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آج تک اس کو چلا رہا ہے, اپنی رحمت سے چلا رہا ہے. تو یہ مثال دنیا میں آپ کو اور کہیں کسی ادارے میں نہیں ملے گی کہ اتنا بڑا خرچ, اور نہ اس کا بجٹ, نہ اس کا میزانیہ, نہ اس کے بارے میں یہ پتا کہ کہاں سے آمدنی آئے گی کہاں سے نہیں آئے گی. یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کا کرشمہ کھلی آنکھ کو ہر انسان دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ چلا رہے ہیں. بے شک جو آدمی اس میں اصلاحات کی غرض سے کوئی تجویز پیش کرے ہم اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کوئی شخص یہ چاہے کہ یہ دینی مدرسہ اپنی روش سے ہٹ کر یہ کسی اور شان میں تبدیل ہو جائے, تو یہ کام ہم نہیں کریں گے. جب تک ہمارے دم میں دم ہے انشاءاللہ, جب تک سانس میں سانس ہے انشاءاللہ یہ اپنی روش سے نہیں ہٹے گا. اور جس دن اس کو ہٹانا پڑا اس دن اس کو بند کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مزاج کے ساتھ اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک اسی طرح قائم رکھے اور اسی اپنی رضا کے مطابق اس کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا, لیکن یہ ایک ضروری بات تھی جو آج کے ماحول اور فضا میں کہنی ضروری تھی. میرے ساتھی طالب علم جو اس سال خاص طور پر دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں, یہ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں جائیں گے, اور ان سے بھی کہنے کی بہت سی باتیں تھیں, لیکن حضرت ناظم صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ سلامت رکھے, ان کو نصیحتیں فرما دی ہیں, ان کا اب موقع نہیں. لیکن ایک بات بس آخر میں عرض کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ میرے ساتھیوں, آپ لوگ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب دنیا میں جاؤ گے. اس دنیا میں جاؤ گے جس نے ان تانوں اور اعتراضات کے تیر اپنی کمان میں تمہارے خلاف چڑھائے ہوئے ہیں, اور جہاں پہنچو گے وہاں تمہارے اوپر ان تانوں کی بارش ہوگی. لیکن یہ بات اپنے دل میں اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے سپاہی ہو. اور میرے بزرگ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ایک مرتبہ یہی اسی مسجد میں بیٹھ کر صرف ایک جملہ فرما گئے تھے, وہ اپنے دل پر نقش کر لو. وہ جملہ یہ فرما گئے تھے کہ طالب علموں اپنے قدر پہچانو, طالب علموں اپنے قدر پہچانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو علم کی دولت سے نوازا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے. یہ نعمت, یہ عزت ہر دنیا کی عزت پر بھاری ہے,
خاص دنیا والے کتنے تانے دیا کریں، خاص دنیا والے کتنے اعتراضات کیا کریں اور تمہارے اوپر اعتراضات کی بوچھاڑ کیا کرے، اگر تمہارے دل کے اندر اس علم کی، اس دین کی عزت ہے، تمہاری عزت کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمہاری عزت کا حامی و ناصر ہے۔ اس مزاج کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جاؤ گے تو انشاءاللہ تم ہر جگہ سربلند ہوگے، بشرطے کہ اس علم کو جو تم نے یہاں پر حاصل کیا ہے اپنی زندگیوں کے اندر اپناؤ اور اس کو دنیا تک پھیلانے پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے قدم قدم پر تمہیں اپنی نصرت سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر تمہارے لیے کامیابیاں اور کامرانیوں کے دروازے کھولے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے اس دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔